السلام علیکم. سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. خبریں دیں آپ کو. سب سے پہلے تو جناب کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیوں ایم کیو ایم پاکستان میں شدید تنقید کی ہے اور اس کا جواب دیا ہے سید مصطفیٰ کمال صاحب نے، اور انہوں نے بھی حیرت انگیز باتیں کی ہیں اور ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے. بلکہ اس پر میں کیا کہوں کہ ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے، کیونکہ وفاقی وزیر بھی ہیں اور ایم کیو پاکستان کے سینئر رہنما تو ہیں ہی. ایم کیو پاکستان میں انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے دو لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ چیئرمین شپ کا اصل مقابلہ ہے، اور وہ ہیں سید مصطفیٰ کمال اور اس کے علاوہ خالد مقبول صدیقی صاحب. لیکن اب تیسرے امیدوار بھی سامنے آ گئے ہیں. وہ تیسرا امیدوار کون ہے جس نے خود یہ کہا ہے کہ جناب وہ بھی خواہش مند ہیں کہ ایم کیو پاکستان کے چیئرمین بن جائیں؟ کون ہے اس پر بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایم کیو انٹرنیشنل یا ایم کیو لندن، ان کے رہنما بلکہ دو رہنما دوبارہ گرفتار ہو کی خبر کیا ہے. آغاز اسی سے کر لیتے ہیں کہ جناب ادریس الوی اور ایک اور ان کے جو وکیل ہیں ایڈوکیٹ سلمان صاحب، اچھا یہ دونوں گرفتار ہو گئے ہیں دوبارہ. اچھا اس خبر کیا ہے وہ بتاتے ہیں آپ کو. ہوا یہ کہ جناب کراچی بار کے ممبر بھی ہیں دونوں، اور 22 جون کو اے ٹی سی نے، یاد ہوگا آپ کو، 11 جون کو یہ پکڑے گئے تھے، گرفتار کیا گیا تھا انہیں میٹھا در تھانے کی پولیس نے، اور ایک اخباری دفتر میں یہ موجود تھے، یا اس طرح ایف آئی آر میں کہا گیا کہ نعرے اور ساری چیزیں. بہرحال اس طرح کی چیزیں تو آپ جانتی ہیں اس لیے ہوتی ہیں. دوبارہ گرفتاری ہوئی ان کی، اور اس کے بعد اچھے دو صاحبان نہیں تھے، ان کے ساتھ دیگر لوگ بھی تھے جو گرفتار ہوئے. ان کی بہرحال پھر کبھی جج چھٹی پہ چلی گئیں، کبھی کیس سننے سے انکار، کبھی کچھ بہرحال بالآخر 22 جون کو اے ٹی سی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ان کی ضمانت منظور کی. تو اس کے بعد بھی پھر بڑے مراحل تھے، اور کہا جا رہا ہے بڑی مشکل سے باہر آئے. تو جیسی سینٹرل جیل سے باہر آئے ہیں تو ہوا یہ کہ جناب ضمانت پر تو زمان ٹاؤن اور کرنگی انڈسٹریل ایریا کی موبائل وہاں موجود تھیں، اور انہوں نے دوبارہ ان کو گرفتار کر لیا اور اپنے ساتھ لے گئے. سوشل میڈیا پر وہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی اور خبر چل رہی ہے. بالخصوص یہ دو جو لوگ ہیں جن کا نام ادریس الوی صاحب سینئر وکیل ہیں، اور ایڈوکیٹ سلمان صاحب، یہ دونوں چونکہ کراچی بار کے ممبر بھی ہیں، تو ان کے حوالے سے بکلا کے بڑے بیانات آ رہے ہیں کہ جناب ان کو کیوں غائب کیا گیا ہے یا کہاں لے گئے ہیں. دو موبائلوں میں پولیس سامنے لائے اور بتائے کہ کن مقدمات میں یہ مطلوب تھے کہ رہا ہوتی فوراً کیوں گرفتار کی. یہ سوالات کو اٹھا رہے ہیں. اب آ جائیے جناب اس طرف کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا کہہ دیا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑی جناب بہترین قسم کی سیاست کی ہے، اور جو بیانات دیے ہیں کیونکہ وہ ہے تو درست بات، اور یہ بات بہت سارے لوگ بھی کر رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ جی دیکھیے ایم کیو ایم والے جو دوست ہیں ان کے، وہ کہتے ہیں جی میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کے 2 مطالبات ہیں یا 4 مطالبات ہیں، جتنے مطالبات ہیں، وہاں کی حکومت آپ کی بات تو نہیں مان رہی. بات صحیح ہے، بھی بالکل نہیں مان رہی. ایم کیو ایم چاہتی ہے 148 کو شامل کیا جائے. 28ویں ترمیم میں 26ویں چاہتے تھے، 27ویں میں چاہتے تھے، لالی پاپ دے دیا انہوں نے. اب 28ویں میں بیٹھے ہوئے. ساتھ ساتھ وہ ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ جی سندھ کی گورنرشپ ان کو دی جائے. بقول فاروق صاحب کے ریڈ لائن ہے ہماری اصولی دوبارہ انہیں کو گورنر سندھ بنا دیا جائے. اور چونکہ سندھ میں حق ہے نون لیگ کا، اور نون لیگ کی اتحادی ہے ایم کیو ایم، تو ظاہر وہ کہتے ہیں ہمیں دیا جائے. تو وہ کہہ رہے ہیں جب آپ کی وہ بات ہی نہیں مان رہے، جو کچھ بھی آپ کہتے ہو وہ آپ کی مانتے نہیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ حکومت نہیں مان رہی آپ کی کوئی بھی بات، تو حکومت سے نکلتے کیوں نہیں ہو، وزارتیں چھوڑتے کیوں نہیں ہو، ایسے کیا مجبوری ہے آپ کی کہ حکومت سے چپکے بیٹھے ہیں. پھر انہوں نے اپنی مثال بھی دی. ظاہر لوگ جس پر بات کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنی جو باتیں ہوتی ہیں وہ نون لیگ سے منوا لیتی ہے، تو ان کا بیٹھنا تو بنتا ہے. جو وہ چاہتے ہیں نون لیگ والوں سے کہتے ہیں، اور نون لیگ مجبوراً کی بات مجبوراً کہہ لیجئے یا سیاست کہہ لیجئے کامیاب زرداری صاحب کی، وہ منوا لیتے ہیں اپنی ساری چیزیں. ایم کیو منوا نہیں پا رہی اپنی ساری چیزیں، ساری تو دور کی بات ہے. بنیادی 2 مطالبات ہیں وہی نہیں منوا پا رہی، تو وہ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب حکومت سے نکل کیوں نہیں جاتے. پھر آپ کی کیا مجبوری ہے؟ جو پہلے بھی انہوں نے کہا تھا تا حیات کے لکھوا کے آئے ہیں
کہ وفاقی حکومت میں ہی رہا کریں گے، وزارتیں انجوائے کرتے رہیں گے. جو آپ کہہ رہے ہو کہ کراچی کے حوالے سے کچھ نہیں کر پا رہے آپ، تو وہاں سے نکل جائیں. وفاقی حکومت آپ کی بات نہیں مان رہی، آپ کے کہنے سے K4 کے لیے پیسے بھی نہیں رکھے. K4 کمپلیٹ ہو جائے تو کراچی والوں کو پانی کسی حد تک مسئلہ حل ہو جائے. پھر انہوں نے ایک اور بڑا انکشاف کیا. انہوں نے یہ کہا کہ جی MQM کے اپنے لوگ ترمیم میں رکاوٹ ہیں. اب یہ ہے کہانی. مصطفیٰ کمال نے یاد ہے آپ کو کہا تھا کہ جناب جن سے حقوق لینے ہیں انہیں سے مل کر ایکسٹینشن لی جا رہی ہے. اب بلاول کہہ رہے ہیں MQM کے لوگ اپنے ہی لوگ ترمیم میں رکاوٹ ہیں. تو اب سمجھیے کون رکاوٹ ہے، کون اپنے مفادات کا وہاں گیم کھیل رہا ہے، کون اپنے مفادات کے لیے پیپلز پارٹی کو بھی استعمال کر رہا ہے، نون لیگ کو بھی استعمال کر رہا ہے. جو عوام کے حقیقی مسائل کے لیے جو بات کی گئی ہے اس پر زور کون ہے جو نہیں دے رہا. یہ آپ نے سوچنا ہے. مصطفیٰ کمال صاحب اشارہ کنایہ میں بتا گئے، بلاول بھٹو بھی اشارہ کنایہ میں بتا گئے. یہ تو اب آپ نے دیکھنا ہے اور سوچنا ہے کہ کون ہے جو یہاں عوام کو بھی تسلیاں دیے جا رہا ہے اور وہاں ملے ہوئے بھی ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ چلیں اب اس کا جواب MQM کی طرف سے آنا تھا. ہوا یہ کہ جناب ایک چینل پر پھر صبح صبح MQM کے ایک سینئر رہنما آ گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ جی جب ان سے کہا گیا بھائی آپ کی بات نہیں مانی جا رہی، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ چھوڑ دیں حکومت، چھوڑ کیوں نہیں دیتے اگر آپ کی بات نہیں مانی جا رہی، کیا ایسی مجبوری ہے وزارتیں لینا، حکومت میں رہنا. تو مصطفیٰ کمال صاحب موجود تھے جی اس بڑے چینل پر. تو انہوں نے کہا کہ MQM ابھی اتنی طاقتور نہیں ہے کہ وہ سب کو ناراض کر سکے. یہ بس بڑی اہم چیز ہے یہ کہ MQM ابھی اتنی طاقتور نہیں سب کو ناراض. سب سمجھ رہے ہیں آپ، وفاقی حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور دیگر. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو چاہتے ہیں حکومت چھوڑنا، ہمیں نہیں چھوڑنے دیتے، ہم تو چاہتے ہیں لیکن ہمیں حکومت نہیں چھوڑنے دی جاتی. کون نہیں چھوڑنے دے رہے؟ اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا. آپ کو پتہ ہے تو آپ بتائیے گا. پھر وہ کہتے ہیں ملک چلانے والوں کو یہ نظام چلانا ہے اس لیے مجبوری ہے. بلاول بھٹو صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ MQM حکومت چھوڑ دے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اپوزیشن میں ہے، حالانکہ صدر بھی ان کا ہے، چیئرمین سینٹ بھی ان کا ہے، KP کا گورنر ان کا، پنجاب کی گورنرشپ ان کی، سندھ بلوچستان میں حکومت ان کی، گلگت بلتستان میں حکومت ان کے پاس. تو پھر یہ کس سے اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں؟ پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ ریاست کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں. وہ آج جو چاہے چونکہ پیپلز پارٹی کے بعد نمبر پورے نہیں ہوتے تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی آج جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. یہ ملک چل نہیں رہا، ہم ڈلیور نہیں کر پا رہے. یہ دو تین چیزیں ایسی ہیں جس نے ایک نئی بحث کو جنم دے دیا. کیا یہ ملک چل نہیں پا رہا، ہم ڈلیور نہیں کر پا رہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی وزیر اگر یہ کہہ رہا ہے ملک نہیں چل پا رہا، ہم ڈلیور نہیں کر پا رہے، تو اندازہ کر لیجئے کیا حالات ہیں وفاقی حکومت کے. اور سب اچھا کہ جو رپورٹس دے رہے ہیں کس حد تک پھر وہ جھوٹ بول رہے ہیں، خاص طور پر ان کے جو چمچے صحافیوں کی بات میں کر رہا ہوں، صحافی کیا درباری. اور انہوں نے کہا کہ جناب اچھا پھر فوری طور پہ یہ کہا گیا ہے مصطفیٰ کمال کے اس بیان کے بعد کہ یہ تو اس حکومت کے خلاف چارج شیٹ ہے جو مصطفیٰ کمال نے دے دی ہے. اور مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا اپنی ترمیم کے حوالے سے، MQM کی ترمیم کے حوالے سے ہمارے لیگل ٹیم آئینی عدالتوں میں یہ مسئلہ لے کر جائے گی، تیاری مکمل ہے. یہ انہوں نے جواب دیا. اب فاروق ستار صاحب کا جو مائک بند ہوا، بڑی لیدے ہو رہی ہے اس پہ کہ فاروق ستار صاحب نے جیسی تقریر شروع کی اور کہا جی کشمیر کی طرح کراچی میں بھی ایکشن کمیٹی ہونی چاہیے، وہاں کے حالات بھی ایسے ہی بدلتے جا رہے ہیں اور یہ وہ، تو فوراً فاروق ستار صاحب کا مائک بند کر دیا گیا. مائک بند کا مطلب پھر بولتی بند ہو جاتی. تو کسی نے، خیر ہم سب جانتے ہیں کہ ایک زمانے میں اگر اسمبلی میں مائک بند ہوتا تھا تو کراچی بند ہو جاتا تھا. اب صرف بولتی بند ہوتی ہے، کراچی بند نہیں ہو سکتا. اور ایسا کیوں نہیں ہو سکتا وہ آپ جانتے ہیں. تو کراچی وفاق کے زیر انتظام ہونے کا مطالبہ کیا فاروق ستار صاحب نے، تو ان کا مائک بند ہو گیا. جناب دیکھ لیں آپ جو ہو رہا ہے، اور مجبوری ہے حکومت میں رہنا، یہ مصطفیٰ کمال صاحب نے واضح کر دیا. اچھا تیسرا بندہ کون ہے جو چاہتا ہے کہ وہ بھی MQM کا چیئرمین بن جائے اور انجوائے کرے اس سیٹ پر بیٹھ کر؟ اس طرح موجودہ چیئرمین یا سربراہ یا کنوینئر انجوائے کر رہے ہیں اور نہ اجلاس بلاتے ہیں، نہ میٹنگ بلاتے ہیں، نہ مشاورت ہوتی ہے. ساری باتیں آ چکی ہیں آپ کے سامنے. لڑائی جھگڑا کتنا ہی ہو رہا پارٹی کے اندر،
وہ صرف خفیہ طور پر جا کے ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن چل رہی ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا کسی لیڈر کے بارے میں ہم سن رہے ہیں جو اپنے ہی پارٹی میں انٹرا پارٹی انتخابات کرانے سے خوف زدہ ہے. ہم نے نہیں سنا آج تک نون لیگ میں، پیپلز پارٹی میں، سنی تحریک کی، چلے ایگزامپل الگ دے رہا ہوں، اس میں بھی حالانکہ کرانے کے بعد وہ کہانی والے مولانا فضل الرحمان صاحب ایم کیو ایم میں پرانی میں دیکھ لیجیے، پھر بغارہ صاحب کی پارٹی دیکھ لیجیے، پی ٹی آئی کی پارٹی دیکھ لیجیے، اور کون جماعت اسلامی دیکھ لیجیے. عجیب کہانی ہے بھائی. یعنی کہ تو سنی تحریک اور ایم کیو ایم کی پیج پر تو نہیں ہے کہیں اس حوالے سے، لیکن کم از کم وہاں ایک کنیکشن کے حوالے سے کسی سے ساز باز نہیں ہو رہی. خیر، تو ایک اور امیدوار سامنے آیا اور اس نے علی اعلان ٹی وی پر بیٹھ کر ہی کہا ہے کہ جناب میں بھی چیئرمین شپ کا امیدوار ہوں. تو ظاہر جب میں خود امیدوار ہوں تو نہ میں مصطفیٰ کمال کو ووٹ دوں گا، نہ ہی خالد صدیقی صاحب کو ووٹ دوں گا. اور وہ صاحب کون ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں؟ وہ ہیں خواجہ اظہار صاحب. خواجہ اظہار صاحب بھی چیئرمین شپ کی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی امیدوار ہیں. ٹھیک ہے، پارٹی میں ہو سکتے ہیں چیئرمین شپ جمہوری دور میں تو خاص طور پر ایک کیا 8 آدمی کھڑے ہو جائیں، لیکن اصل مقابلہ جو ہوگا وہ تو آپ جانتے ہیں وہ ہے مصطفیٰ کمال صاحب کا خالد مقبول صدیقی صاحب سے. اور خالد مقبول صدیقی صاحب کا جو بیہیویئر ہے یا جس طرح اقدامات وہ کر رہے ہیں اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، بلکہ گھبرائے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں. اس لیے خفیہ طور پر ایکسٹینشن اس طرح کے کھیل کھیلے جا رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ہار جائیں گے. ان کے لوگ جو ہمیں ملتے ہیں وہ تو یہ پیغام ہمیں دیتے ہیں کہ جناب ارے 10-12 ہزار ورکرز ہمارے ہیں. وہ سامنے والی پارٹی میں مصطفیٰ کمال صاحب 300 لوگ ہیں یار ان کے پاس، تو صرف 300. اور میں حیران اس بات پہ کہ 300 لوگ اگر ہیں ان کے پاس مصطفیٰ کمال میاں قائم خانی کے پاس، تو 12,000 ووٹرز کارکن لے کر پھر بھی خوف زدہ، پھر بھی انتخابات سے آپ بھاگ رہے ہیں. بھائی ان کو بھاگنا چاہیے، ان کو بھاگنا چاہیے. کہیں یار یہ تو انتخابات یک طرفہ ہوں گے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ خالی مقبول ہی چلتے رہیں، ہماری عزت رہ جائے گی. آپ کے بقول کہ 12,000 آپ کے پاس، ان کے پاس 300 ہیں، الٹا آپ ڈرے ہوئے ہیں یار. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی یہ ہوائی باتیں، یہ دعوے کھوکھلے ہیں. آپ کی زبان، آپ کے چہرے کے تاثرات آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، اور آپ سب چوکنگ کیوں کرانی پڑ رہی ہے دیواروں پر کہ ہمارا تو جناب تا حیات چیئرمین خالد مقبول صدیقی. ارے بھائی انتخابات کرا کے جان چھڑائیں نا، کیوں نہیں چھڑا رہے؟ پھر کہتے ہیں ہمارے پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے. بھائی آپ کا اندرونی معاملہ ہی صحیح ہے تو اندرونی معاملے کی وجہ سے اندرونی لوگ تو آواز اٹھا رہے ہیں. چلیں اس پہ پھر بات کرتے ہیں کہ اب اس پہ نئی گیم کیا بچ چکی ہے، نئی چال کیا چل دی گئی ہے، اور چلیں اس پہ بات کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اجازت.